لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والصلاة والسلام على إمام المهدي الموعود العظيم أما بعد معزز سامعین، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ قابل احترام مرشدین اکرام، فقراء عظام، دانشوران قوم، نوجوان دوستوں، عزت مآب خواتین، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر کی درخواست ہے کہ جو تقسیم کرنا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیجیے۔ فقیر آپ سے اصل میں کنیکٹ ہونا چاہ رہا ہے، ایک تعلق جوڑنا ہے، کیونکہ مقامی کرگاول میں یہ فقیر کی تیسری بار آمد ہے، لیکن خطاب پہلی بار ہو رہا ہے۔ ویسے تو زیارتوں کو آتے ہیں، جب کبھی بھی چنپٹن آتے ہیں تو حضرت کی یہاں پہ زیارت کے لیے ضرور ہم آتے ہیں، لیکن تقریر کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بار دیا ہے۔ لوگوں سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، انتظامات بھی بہت زیادہ اچھے ہیں، مرشدین کرام کی بہت زیادہ محنت ہے، کوشش ہے کہ تمام مہدویوں کو ایکجٹ کریں، اعتقادیات عملیات میں صحیح طریقے سے پیغام لوگوں تک پہنچائے، اسی کی کاوش میں یہ جلسے رکھے جاتے ہیں۔ جیسا کہ اتنے زبردست تقاریر ہو چکے ہیں فقیر سے پہلے، تو جن لوگوں کو الفاظ یا ہم جو کہتے ہیں احادیث اگر اچھے سمجھ میں آئے تو عموماً سبحان اللہ کہنا ہے یا ماشاء اللہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے حضور کے زمانے سے، تو زیادہ تر آواز یہیں سے آ رہی ہے، تو اب یہ تقریر میں آواز مجھے وہاں سے چاہیے۔ اب معاملہ ایسا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میلاد مہدی موعود علیہ السلام منا رہے ہیں، 600واں میلاد مہدی موعود علیہ السلام ہے۔ تو کئی منکروں کو اس سے سخت ناراضگی ہے، غصہ ہے کہ اچانک یہ 600واں میلاد آ گیا، یہ لوگ دھوم دھڑاکے کے ساتھ حیدرآباد، چنپٹن، گجرات، ہر جگہ جہاں جہاں بھی مہدوی ہیں زور و شور کے ساتھ منا رہے ہیں، میلاد مہدی موعود علیہ السلام منا رہے ہیں۔ 600واں میلاد ہے، نام مہدی پر غور کریے۔ مہدی جو لفظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ یعنی حضور سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ محبت کی ہے، اور سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والی بھی یہی امت ہے، اور سب سے زیادہ مقامات حاصل کرنے والی بھی یہی امت ہے، اور آخری شریعت جو کبھی منسوخ نہیں ہوگی وہ بھی اسی امت کو ملی ہے۔ ہر ایک بڑی سے بڑی نوازش جو ملی ہے وہ اسی امت محمدیہ کو ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت سے محبت کی، اس کے سب انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیٹ کر کے رکھے۔ اب کوئی سب سے اچھا معاملہ اگر کسی شخص کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کا استاد
یا اس کے ماں باپ یا بڑا بھائی یا دوست اس کی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے سب سیٹ کر کے رکھتا ہے، ہر چیز کا انتظام کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں ہر چیز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جا رہی تھی، قرآن نازل ہوا، قرآن کے احکامات دیے جا رہے تھے، نماز نازل ہوئی، نماز کے طور طریقے دے دیے گئے، اللہ کی طرف سے روزہ نازل ہوا، اس کے طور طریقے دے دیے گئے، زکوٰۃ نازل ہوئی، وہ سب دے دیا گیا، تمام تر چیزیں نازل ہوئی، وہ سب امت محمدیہ کو عطا کر دی گئی۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب زمانہ آگے بڑھ جائے گا، جب فتنے رونما ہوں گے تو امت کو بچانا کیسا، امت کو ہلاکت سے بچانے کے واسطے کون موجود ہے آپ کے بعد؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ڈرو نہیں ہے امتیوں، یہ امت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والی ہے، اور یہی وہ امت ہے جس سے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کیف تہلک امتنا فی اولھا، اے میرے صحابہ کرام، وہ امت ہرگز ہلاک ہو ہی نہیں سکتی۔ اور ایک روایت میں فرمایا، میری امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی، انا فی اولھا، کیوں؟ کیونکہ میں اس کے اول میں ہوں، وہ عیسیٰ ابن مریم فی آخرہا، اور عیسیٰ اس کے اختتام میں ہے۔ اب جو بیچ کا مرحلہ ہے، جو بیچ کا معاملہ ہے، جو صبح میں سردی ہوتی ہے، رات میں بھی سردی ہوتی ہے، لیکن جو دوپہر کے معاملات میں جو دھوپ زیادہ ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، فتنے ہوتے ہیں، ہر طریقے سے عطا کیا جاتا ہے۔ وہ بیچ کا معاملہ کیسا ہے؟ جب انجینئر برج بناتا ہے تو ایک چڑھاؤ ہوتا ہے، ایک اتار ہوتا ہے، گاڑیاں چڑھتی بھی ہے، اتر جاتی بھی ہے، زیادہ سب سے زیادہ لوڈ پڑتا ہے درمیان میں پڑتا ہے۔ شروعات میں اللہ کے رسول موجود ہے، آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم موجود ہے۔ بیچ کا جو وزن ہے وہ اٹھانے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو رکھا۔ بیچ کا لوڈ سب سے زیادہ ہوتا ہے، بیچ کا وزن سب سے زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کھاتا، دودھ پہ رہتا ہے، تھوڑی تھوڑی غذا کھاتے رہتا ہے، پھر جو ہے رینگتا ہے، چلتا ہے، اس کے بعد دوڑتا ہے، پھر بات کرنے لگتا ہے، پھر دھیرے دھیرے جو پروسیس نظام ہے وہ چلتا، پھر آخر میں بڑھاپے میں پھر وہی کیفیت دوبارہ آ جاتی ہے، دوبارہ وہی کیفیت آ جاتی ہے، بھولنے لگتا ہے، بات بند ہو جاتی ہے، کھانا نہیں کھاتا، دوڑ نہیں سکتا، زیادہ تیز چل نہیں سکتا۔ لیکن شروعات دھیرے آہستہ، آخر وقت میں بھی دھیرے آہستہ۔ اصل معاملہ جو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے وہ جوانی کی فکر ہوتی ہے، درمیانی فکر ہوتی ہے۔ اللہ نے وہ درمیان کے واسطے امام مہدی موعود کو رکھا۔ جوانی کا معاملہ سب سے ٹف معاملہ، وہ ٹف چیز کو سنبھالنے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کو رکھ دیا ہے۔ دیکھو مولد النبی جو مناتے ہیں، میلاد مہدی جو مناتے ہیں، یعنی میلاد پیدائش کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم کیا منا رہے ہیں؟ میلاد مہدی موعود علیہ السلام منا رہے ہیں، 600واں میلاد مہدی موعود علیہ السلام منا رہے ہیں، یعنی مہدی موعود کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں۔ مہدی موعود کی پیدائش کی خوشی میں اسلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگوں کو جو ہے یہ ایک غصہ ہے کہ یہ لوگ مہدی کر رہے ہیں، یہ لوگ مہدی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ارے ہم 600 سال سے منا رہے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1400 سال پہلے، حالانکہ اللہ کے رسول سامنے موجود ہیں، پھر بھی صحابہ کرام، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان کی ایک روایت میں مہدی کا تذکرہ، عمر فاروق کی ایک حدیث میں مہدی کا تذکرہ، عثمان غنی کی حدیث میں مہدی کا تذکرہ، حضرت علی کے متعدد حدیث میں مہدی کا تذکرہ، امام حسن حسین کی حدیث میں مہدی کا تذکرہ،
آپ کی آمد سے پہلے خوشی منا رہے ہیں، آپ کی آمد سے پہلے تذکرہ کر رہے ہیں. کوئی ایسی شے نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جس کا اتنے سارے احادیث میں تذکرہ ہو. ہے تو دکھا دو. ایک ذات مہدی کو چھوڑ کر کسی ہستی کے تعلق سے 200 کیا 150 سے زیادہ حدیث نہیں ملتی آپ کو. صرف امام مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے آپ کو 200 سے زیادہ احادیث میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے. صرف اسلام کے واسطے، صرف ذات مہدی موعود علیہ السلام کے واسطے ملتا ہے. دوسرا کسی کے واسطے یہ تذکرہ آپ کو نہیں ملتا ہے. یاد رکھیے آپ، حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام کی ہستی کیا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کو اولاً سمجھنا ضروری ہے. ہم جب لوگ اہل بیت کو چھوڑ چکے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بولیے کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول ہے، حضور کے خلیفہ اول ہے. بہت بڑی ہستی ہے عالم اسلام کی، بہت بڑی ہستی ہے عالم اسلام کی. وہ ہستی کہتی ہے، ایک بڑی ہستی عالم اسلام کی، ایک بڑی کتاب عالم اسلام کی بخاری شریف. ایک بڑی ہستی ابو بکر صدیق کی، ایک بڑی کتاب امام بخاری کی. جب لوگ پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو جائیں گے، جب وقت آیا انتقال وصال فرمانے کا، تمام صحابہ کو غم تو تھا، تمام صحابہ کو یہ غم تو تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو جائیں گے، ہم سے چلے جائیں گے. وہ خدا کا نازل ہونا رک جائے گا، وہ اللہ کے احکامات آنا رک جائیں گے، وہ فیوز و برکات آنا رک جائے گا. کیسے صحابہ کرام تھے آپ کو معلوم؟ ایک جنگ کا واقعہ ہے، ایک جنگ میں جنگ ہو رہی ہے، زبردست جنگ ہو رہی ہے کفار کے ساتھ مسلمان صحابہ کرام کی. شیطان آ کر کہتا ہے، آواز لگاتا ہے شیطان درمیانی جنگ میں آ کر کہتا ہے، نعوذ باللہ، شیطان چیخ کر کہتا ہے محمد شہید ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، انتقال ہو چکا ہے. زور سے چیخ مار کر کہتا ہے شیطان لعین. بعض صحابہ کرام جب یہ بات سنتے ہیں جنگ میں رک جاتے ہیں، لڑنا بند کر دیتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ ہم جس کے واسطے لڑ رہے تھے وہی نعوذ باللہ تعالیٰ شہید ہو گئی، وہی نعوذ باللہ تعالیٰ وفات پا چکی. ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ، کوئی اور صحابی، وہ جب یہ معاملہ دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ پورے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تلوار رکھتی ہے، بیٹھ چکے ہیں، ان شارٹ ہار مان چکے ہیں، اندر اندر دل ٹوٹ چکا ہے. تو وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ دیکھو آپ کس طریقے سے محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو. وہ صحابی آ کر کہتے ہیں کہ کیوں بیٹھ چکے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو کہا جس کے لیے ہم لڑ رہے تھے وہ وفات پا چکے ہیں. تو وہ صحابی کہتے ہیں، اے میرے بھائیوں، اے صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے تم لڑ رہے تھے، اگر وہ وفات پا چکے ہیں اور تم نے لڑنا چھوڑ دیا ہے تو مجھے بتاؤ، اگر محمد مصطفیٰ وفات پا چکے ہیں تو اب تم جی کر کیا کرو گے؟ اٹھاؤ اپنی جان اللہ کی راہ میں دے. اگر محمد مصطفیٰ جا چکے ہیں پھر ہم جی کر کیا کریں گے؟ نبی نہیں تو ہم کیا ہیں؟ نبی نہیں تو ہم کیا ہیں؟ یہی پورے کے پورے مہدویوں کا عقیدہ ہونا چاہیے. اگر محمد مصطفیٰ نہیں ہے تو مہدویوں کا وجود بھی نہیں ہے. یاد رکھیے، یہ لوگ جان بوجھ کر کہتے ہیں، یہ لوگ مہدی مہدی کرتے ہیں. یہ مہدی مہدی کرنا بھی ہم نے محمد مصطفیٰ سے سیکھا. کون جانتا تھا مہدی موعود کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ مہدی موعود کو کون جانتا تھا؟ محمد مصطفیٰ نے انٹروڈکشن کرایا، ہم جان چکے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، تم محمد کے منکر ہو جاؤ گے اگر تم مہدی موعود کے منکر ہو جائیں گے. تو ایک بڑی کتاب، ایک بڑی ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بڑی کتاب امام بخاری کی صحیح البخاری، جب لوگ یہ غم میں تھے کہ محمد مصطفیٰ ہم سے دور ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی روایت میں، اگر یہاں کوئی منکر مہدی ہے وہ اس حدیث کا کہ پورے عالم اسلام میں ایک بندہ بھی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا، صحیح بخاری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب لوگ یہ غم میں تھے کہ ہم اب محمد مصطفیٰ چلے جائیں گے تو ہم کیا کریں گے، کہاں سے وہ کیفیت، کہاں سے وہ جلوہ، کہاں سے وہ چہرہ، وہ ہم کہاں سے لائیں گے، وہ تصور ہم کیسے کریں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، اے میرے صحابہ، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ارحبوا محمد فی اہل بیتی، اے میرے صحابہ محمد کو ڈھونڈنا ہے دوبارہ، محمد کو دیکھنا ہے دوبارہ تو اہل بیت میں دیکھ لو، اہل بیت میں دیکھ لو۔ تو میں یہ کہتا ہوں محمد مصطفیٰ کو دیکھنا اہل بیت میں، ارحبوا ڈھونڈا محمد کو اہل بیت میں، یعنی مہدی اہل بیت سے آنے والے، مہدی موعود اہل بیت سے آنے والے، بے شک بے شک، تم کو محمد مصطفیٰ مل جائیں گے کب؟ اہل بیت میں اگر جا کر دیکھو تو تم کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں مہدی موعود ملے، جیسا کہ پچھلے مقرر مرشد محترم نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ کئی تفاسیر ہیں، اس سے مراد قرآن، اس سے مراد شریعت، اس سے مراد حدیث۔ ایک اور تفسیر کی طرف آپ کے ذہنوں کو مرکوز کرنا چاہتا ہوں، کسی نے کہا اس سے مراد قرآن ہے، صحیح باتیں آپ مان لیے، کسی نے کہا اس سے مراد حدیث ہے، صحیح باتیں آپ مان لیے، کسی نے کہا اس سے مراد شریعت ہے، ہم نے مان لیا۔ میرے اور آپ کے آقا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی رسی سے مراد ہم اہل بیت ہیں۔ تو قرآن تو سب کے پاس ہے، شریعت تو سب کے پاس ہے، حدیث تو ان کے پاس بھی ہے، لیکن وہ بندہ اللہ سے جڑا رہے گا جو اہل بیت سے جڑا رہے گا۔ اور جب کہیں بھی اہل بیت کی فضیلت آتی ہے تو وہ فضیلت سیدھے مہدی موعود کے پاس جاتی ہے، سیدھے مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جاتی ہے۔ اور جو حدیث آپ سنے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں، قرآن اور ایک اہل بیت، یعنی قرآن سے مراد قرآن مجید اور اہل بیت سے مراد امام مہدی موعود علیہ السلام ہے۔ تو یہ اسلام کے معاملات آپ کے متعلق احادیث بے شمار آئے ہیں، بہت زیادہ حدیث آئے ہیں، ابھی وقت نہیں ہے ان پر جو ہے تذکرہ کرنے کا، ان کی شرح آپ کے سامنے رکھنے کا یہ برابر وقت نہیں ہے۔ جو سوالات کچھ ہمارے بھائیوں کی طرف سے یہاں پر پیش کرنے کے واسطے آئے تھے وہ بھی اپنی تقریر میں جو ہے ایک ساتھ لے کے جانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ سردی بہت زیادہ ہے، ہمارے حیدرآباد میں بولتے ہیں کہ دھوپ اگر زیادہ ہے، سردی اگر زیادہ ہے تو کیا بولتے ہیں؟ سردی میں بول رہی، سردی میں بول رہی ہے، یعنی میں، اب میرا بول والا۔ دھوپ اگر زیادہ ہے تو کہتے ہیں دھوپ میں بول رہی ہے، انا، یعنی اپنی انانیت کا اظہار کہ میں عروج پہ ہوں۔ تو اب سردی میں بول رہی ہے، لیکن یہ سردی میں بھی آپ بیٹھ کر یہ اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ میں پنے کو ختم کر دے۔ جب جس بندے کے پاس میں پنا نہیں ہوتا وہ کسی کے میں پنے سے نہیں ڈرتا۔ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں، میں اسلام کے معاملات کو جاننے کے واسطے سردی بڑھے تو بڑھے، وقت جائے تو جائے، جب تک ہو سکے مہدی موعود علیہ السلام کا تذکرہ ہم کرتے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ سنتے جائیں گے۔ آپ چلیں اور آگے بڑھتے ہیں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے معاملات کو جاننے کے واسطے۔ میران جی آپ کیسے، آپ کس طریقے سے امت محمدیہ کو ہلاکت سے بچائے ہیں میران جی؟ جب لوگ کلمے سے دور ہو رہے تھے، جب لوگ کلمے سے دور ہو رہے تھے، اصل حقیقت سے لوگ دور ہو رہے تھے،
جواب دیتے ہیں بھائی تم میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. تمہارا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, ہمارا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے مہدویوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یہ نقل مہدی اور شیخ المی صدیق ولایت کی کتاب مستطاب سے ثابت ہے. دنیا میں اگر کوئی جاہل منکر کہتا ہے کہ مہدویوں کا کلمہ الا اللہ تو ہے, لا الہ نہیں یہ مہدویوں کا کلمہ ہے, اے جاہل و نادان یہ تو بے وقوف دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے. میرے مہدی نے جو فرما دیا, مہدی کے خلیفے شیخ المی نے فرما دیا, مہدی موعود کا اور پورے مہدویوں کا قیامت تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. کوئی اگر کہہ دے کہ مہدویوں کا کلمہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے تو سمجھو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا بدترین اور بے وقوف بندہ ہے. اس سے گفتگو کرنے کی ہم کو ضرورت ہی نہیں. میرا مہدی موعود علیہ السلام میرا جی مہدی موعود علیہ السلام کلمے کی وضاحت تو فرما دی ہے, ہمارے خیال میں بھی نہیں آتا دوسرا کلمہ ہے, آ ہی نہیں سکتا. لوگ یہ جو منکران مہدی ہے جو میں اسلام سے بحث کرنے کے واسطے بھی آئے اور جو ہمارے پاس بھی آتے رہتے ہیں قیامت تک آتے رہیں گے, ارے یہ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بھی نہیں, حضور کو یہ لوگ دیکھے بھی نہیں. مہدی موعود علیہ السلام جب حج کر رہے تھے وہاں سے مدینہ مبارکہ جانے کے واسطے اونٹوں کا کرایہ بھی دے چکے تھے, کرایہ واپس لے کر گجرات آئے. وجہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آ کر کہی کہ جب ہم آپ کے ہمیشہ ساتھ ہیں مدینہ آنے کی کیا ضرورت ہے, گجرات چلیے, کعبے کا وقت قریب آ رہا ہے, محمد کو دیکھا ہی نہیں ہے. مہدی موعود کے ساتھ صبح و شام رسول کی روح رہتی تھی. ہم مہدی کے دیوانے, ساری دنیا ہم کو جانے, مہدی کے دیوانے, ساری دنیا ہم کو جانے, مہدی کے دیوانے, ساری دنیا ہم کو جانے. صبح و شام ذات مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ہے. اے نادانو تم نے نبی کو کیا دیکھا ہے, تم نے نبی کو کیا دیکھا؟ اچھا ان کے پاس بھی بعض ہیں جو دعویٰ کر دیے کہ میرے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میں نے اتنے 40-70 مرتبہ روح رسول کو دیکھا. ان کے پاس بھی ہیں بڑے بڑے سوالارہ, ان کے پاس بھی 400-500 سال پرانے جو اگرچہ منکر مہدی ہے, منکر مہدی تو ہے لیکن دعویٰ بھی کریں کہ میرے پاس رسول کی روح مبارکہ سے میں نے حدیث کو حل کیا, میں نے حضور کی روح مبارکہ کو خواب میں کئی مرتبہ دیکھا, فلاں اگرچہ کہ منکر مہدی ہے, یہ دعویٰ تو کر چکے ہیں. تو بعض ایسے ہیں جو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہیں حضور کے زمانے میں, صحابہ کو کہا گیا, ان کے بعد تابعین آئے, تابعین نے نبی کو بظاہر نہیں دیکھا, انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا, صحابہ کی ذات میں نبی کو دیکھا, صحابہ کی ذات میں ان کو نبی کی تجلی ہوئی. پھر ان کے بعد تابعین آئے, انہوں نے صحابہ کو نہیں دیکھا, تابعین نے تابعین کی ذات میں صحابہ رسول کو دیکھا. یہ سلسلہ چلتا گیا. اب اگر کوئی جاہل تابعین کے زمانے میں اٹھ گیا اور کسی تابعین یا تابعین سے سلسلہ جوڑے بغیر, کڑی کو جوڑے بغیر یہ کہہ دے کہ مجھے خواب میں رسول دکھے, مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی, میں نے روح رسول کو دیکھ کر یہ مسئلہ حل کر دیا, کوئی عالم اسلام اس بات کو قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ تابعین کے زمانے میں ہوتے ہوئے تو نے کسی
तबे ताबईन बुजुर्ग के सिलसिले से नहीं जुड़ा, उनसे उनके सामने जाकर जानो तलमुस तय नहीं किया, उनसे मुरीद नहीं हुआ, तो तुझको रसूल सल्लल्लाहु की रूह कहाँ दिखेगी, तुझको रसूल का चेहरा कहाँ दिखेगा। ये सिलसिला मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के जमाने तक आता गया। अब बोलो कि तबे ताबईन को जुड़ने के बगैर रसूल को देखा नहीं जा सकता, मेहदी मौऊद आने के बाद बगैर मेहदी से जुड़े क्या रसूल को देखा जा सकता है? इसीलिए मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया, इसीलिए मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन लम यरा मोहम्मद, जिसने मोहम्मद को नहीं देखा फलयरानी, उसको चाहिए कि वो मुझे देख ले। तुमने रसूल को एक बार देखा है, हमने नबी को 2 बार देखा है, एक बार रसूल के साथ में, एक बार मेहदी मौऊद के साथ में। ये मेहदियों का मकाम है जी। और दोबारा इंशाअल्लाह ताला नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में होगा। देखेंगे लोग जब ईसा अलैहिस्सलाम सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से ऐलान करेंगे कि बेशक वही मेहदी मौऊद आए और गए। जब लोग दंग रह जाएंगे, जो मुंतजिर थे उनका इंतजार खत्म हो जाएगा, वो लोग तो पक जाएंगे। तुम अपनी फिक्र करो, तुम अपनी फिक्र करो, तुम तहकीक कर लो जरा आगे। कब तक ये जाहिलों के वीडियोस देखकर तुम मेहदियों के ताल्लुक से फिल्म बनाओगे दिमाग में? अरे हमारे पास जैसा कि कई मकामात पर आपने तहारी में सुना होगा, शहाबुद्दीन शाहबुलक रज़ियल्लाहु के दायरे में 2 अरब से आए थे, ये देखने के वास्ते कि दूसरों के पास इतनी करामतें, तो ये मेहदियों के दायरे में कितनी करामतें होंगी। आए 1 महीना, 2, 3, 4, 5, 6 महीने रहे और रहकर सुबह शाम देखते रहे कि कोई करामत होगी, कोई करामत होगी, आज ये होगा, आज वो होगा, सूरज पलटा दिया जाएगा, जमीन से पानी निकल जाएगा, फाखा दूर कर दिया जाएगा, बारिश बरसा दी जाएगी, फला वो होगा, फला ये होगा। नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। वापस जा रहे थे, आका ने बुलाया, इधर आओ, क्या देखने आए थे, क्या देखकर जा रहे हो बता दो। कहा हमने सुना था मेहदियों के दायरे में करामतें बहुत होती है, वही करामत देखने के वास्ते आए थे। फरमाया देखा करामत? कहा एक भी करामत हमने नहीं देखी। पूछा ठीक है, ये तो बताते जाओ कि क्या मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की खिलाफ वर्जी जरा बराबर भी शरीयत की खिलाफ वर्जी देखी? फरमाया हाँ, वो तो नहीं देखी। तो फरमाया इससे बड़ी करामत और क्या चाहते हो? 1800 फुकरा, उसमें से एक भी शरीयत मुस्तफा के खिलाफ नहीं जा रहा, एक भी शरीयत मुस्तफा के खिलाफ नहीं जा रहा है। लोगों ने, औलिया अल्लाह ने उसूल बनाया है। क्या उसूल बनाया? कहा अगर कोई हवा में उड़ रहा है, पानी पे चल रहा है, देखकर धोखा ना खाना। ये देखो कि शरीयत मुस्तफा की कैसी पाबंदी कर रहा है। पानी में उड़ने वाले बहुत, पानी में चलने वाले बहुत, हवा में उड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन शरीयत मुस्तफा की पाबंदी करने वाले बहुत कम हैं। बहुत कम। कैसे? जैसे कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के जमाने में जब यहूद और नसारा से बहस बहुत पड़ गई तो पूरे लोग मुसलमान और ईसाई जमा हो गए, तो आपने एक ही मामला किया, कहा समंदर के किनारे जाएंगे, मुनाजरा करेंगे, सब जमा हो गए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम शाफी कोई और बुजुर्ग अपना मुसल्ला लिए पानी पर चलना शुरू कर दिए, गए मुसल्ला बिछा दिए, कहा यहाँ पर आप आजा और यहाँ बैठ के मुनाजरा कर। वो एक करामत देख रहा था, पूरे पलट कर भाग गए। जो बंदा इस तरीके से मुस्तफा की पैरवी करता है, उसकी करामत सच्ची होती है, वो दीन खुदा के लिए करामत करता है, अपने वास्ते करामत नहीं करता। मेहदी मौऊद ने बता दिया, अगर किसी को अल्लाह ताकत दे दे करामत की, वो हरगिज़ करामत अपने मफाद के लिए इस्तेमाल ना करे। लोग अपने मफाद के वास्ते करामतें इस्तेमाल करते हैं, कश्फ करामत अपने मफाद के वास्ते इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं करते। मीरान जी आपने दिखा दिया है हकीकत क्या है। मीरान जी जब लोग नमाज पढ़ रहे थे, जब लोग नमाज पढ़ते थे, नमाज में दुनियावी ख्यालात आते थे। मीरान जी जब लोग नमाज पढ़ते थे, अच्छी अच्छी खिरत से नमाज पढ़ते थे। मीरान जी उस जमाने में जब लोग नमाज पढ़ते
آتے تھے پیچھے بادشاہوں کو دکھانے کے واسطے اچھی اچھی لہن و قرات سے نمازیں پڑھتے تھے. میرا جی جب لوگ نماز پڑھتے تھے تنخواہ میں پیسے لے کر نماز پڑھتے تھے, تنخواہ نہ ملی امامت کا مصلی چھوڑ دیتے تھے. 1 مہینہ 2 مہینے سیلری لیٹ ہو گئی, مصلی چھوڑ دیے, کمرے میں جا کر بیٹھ گئے. میرا جی جب لوگ نماز پڑھتے تھے دنیا کے مفاد کے واسطے نماز پڑھتے تھے, مہدی موعود نے دکھلا دیا تو نماز جو پڑھتا ہے وہ نماز اللہ کے واسطے پڑھ. انت عبد اللہ کانک تراہ, تو اللہ کی عبادت ایسی کر جیسا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. حیات مدنی نماز پڑھتا ہے, اللہ کے دیدار کے واسطے نماز پڑھتا ہے, اللہ کے دیدار کے واسطے نماز پڑھتا ہے. ہمارے پاس نماز کیسی کہ نماز پڑھ رہے ہیں ایک ہمارے بزرگ اور پیچھے حجروں کو آگ لگ گئی ہے, نماز برقرار رکھی, نماز توڑ کر جا کر آگ نہیں بجھائی. کیوں؟ کیا وجہ ہے بولو, کیا وجہ ہے بولو, وہاں سے کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ہے وہ آگ کچھ نہیں تھی, اس سے بڑی آگ ان کے دل میں اللہ کی چل رہی تھی. یہی اصل ریزن ہے. وہ آگ ان کو کچھ نظر نہیں آتی, وہ آگ ان کو کچھ نظر نہیں آتی. جلے تو جلے ہمارے حجرے, جلے تو جلے ہمارے گھر, جل جائے ہمارا مال, لیکن یہ دل میں جو اللہ کے عشق کی آگ ہے بہت بڑی آگ ہے. اسی لیے دوزخ اللہ سے کہتی ہے پروردگار, پروردگارا سب کو ڈال, سب کو جلاؤں گی, سب کو ڈال, سب کو جلاؤں گی, ایک مومن اور عاشق کو نہ ڈال. اس کے دل میں جو تیرے عشق کی آگ ہے وہ آگ سے میں خود جل جاؤں گی. وہ آگ بہت بڑی چیز ہے بھائیوں, وہ جلنا ضروری ہے. آپ نجیب الرحمن صاحب کی تقریر میں جو چند پٹن میں ہوئی عشق خدا تعالیٰ کے بیان میں وہ بیان سنیے. بندے کے دل میں عشق کی آگ اگر نہیں ہے تو بندہ بیکار ہے. اس کو یا تو عشق کی آگ میں جلنا ہے, یا اس کو تلوار کی آگ میں جلنا ہے, یا اس کو فاخر کی آگ میں جلنا ہے اس کو, ورنہ دوزخ کی آگ میں جل جائے گا. عشق میں نہیں جل سکا, تلوار جا کے جنگ کر کے اگر وہاں پر بھی نہیں چلا, فاخر میں بھی نہیں چلا بندہ, تو پھر وہ بندہ اللہ کا عاشق نہیں ہو سکتا. تو نوجوانوں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ پیغام تو آپ واہ واہ کر رہے ہیں, لیکن نوجوان بندوں کے دلوں میں اللہ کے عشق کی آگ پیدا ہو جانا ضروری ہے, لازمی ہے, فرض ہے. بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو فجر کی نماز میں سو جاتے ہیں, فجر کی نماز کنٹینیو چھوڑتے رہتے ہیں. بھائیوں 3 دن اگر مسلسل فجر کی نماز چھوٹ گئی یہ انڈیکیشن ہے کہ تم پر عذاب ہونے والا ہے, تمہارا خاتمہ خراب ہونے والا ہے. تم نماز کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں نماز چھوڑ دوں گا, نماز میری ترک ہو جائے گی, اس کا تصور بھی آپ کے خیال میں سوچ میں بھی نہیں آنا. ویسی پابندی کرنا. تو میران جی نے بتا دیا نماز کیسی پڑھنی ہے. اب میران جی مہدی موعود علیہ السلام نے بتا دیا, آقا میرا نے بتایا روزہ کیا ہے. عجیب لوگ روزہ رہتے تھے, ہاں اللہ والے تھے, اللہ کا حکم ہے روزہ رہتے تھے, اللہ کا احکام ہے روزہ رہتے تھے. دوسرے ایسے ہیں روزہ رہتے تھے, کیوں؟ صحت ہو جائے گی, اس میں صحت ہم کو نصیب ہو جائے گی. بعض ایسے ہیں جو روزہ تو رہتے تھے لیکن زبان و آنکھ کا روزہ نہیں رہتے تھے, صرف بھوکے پیاسے رہتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا بہت بھوکے ہیں جو صرف روزے رہ کر صرف بھوکے پیاسے پھرتے ہیں, ان کے واسطے اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پیٹ کا روزہ, آنکھ کا روزہ, کان و زبان کا روزہ, یہ تمام روزہ بھی لوگ رہتے تھے, لیکن اس میں سے بہت کم تھے محض اللہ کے واسطے روزہ رہنے کو جو پسند کرتے تھے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے آنے سے پہلے سفر میں نکل گئے, روزہ چھوڑ دیا. دور کا سفر ہے, چھوڑ دو روزہ, قضا کر لیں گے. یہ بھی فتوے علماء دے دیے تھے, علماء دنیا دار. مہدی موعود علیہ السلام میرا نے فرما دیا, مہدی جی نے فرما دیا, خراسان کے سفر میں جب جو لوگ روزہ رہ رہے تھے اللہ والے, فاقے پر فاقہ, روزے پر روزہ, فرض روزہ, جان جا رہی ہے, تو لوگ بیٹھ گئے اور کہا اب ہم روزہ توڑ دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, کھا لیتے ہیں جو بھی میسر ہے, پی لیتے ہیں جو بھی میسر ہے, اب جان جانے کو ہے. ایک صحابی نے کہا رک جاؤ, میرا آقا ہے, میرا مہدی موعود ہمارے ساتھ ہے, ایک بار پوچھ لیں گے. تو کہا جائے جلدی جلدی جا کر میں اسلام سے کہتے ہیں 2 معاملات ایسے ہو گئے 2 صحابی کے ساتھ. اسلام رک گئے, ٹھیک ہے آنے دو. پوچھتے
ہیں کیا معاملہ پوچھا تو کہا میرا جی حالت بڑی خراب ہو گئی ہے, بڑی کمزوری کا معاملہ ہو گیا ہے, تو روزہ کھول دینا ہے. اگرچہ کہ شریعت میں اس کا جواز بھی تھا. مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا بھائیوں جس طریقے سے پانی کے واسطے تم بےتاب ہو گئے, میرا نے رجبیوں کو روزے کی حقیقت بتا دی کہ جان جانی ہے تو جائے, حکم خداوندی ہاتھ سے نہ جائے. میں اسلام نے فرمایا پانی کے لیے بےتاب ہو گئے ہو, کیا کبھی اللہ کے واسطے ایسے بےتاب ہوئے؟ یہ کہنا تھا پورا کا پورا روزہ مکمل کیے. تو یہ ہمارا روزہ ہے, ان کا روزہ سفر کیے چھوڑ دیا. ہمارا روزہ جان چھوڑ دی لیکن روزہ نہ چھوڑا. یہ ہمارا روزہ ہے مہدویوں کا. آج جو انگلی اٹھا رہے مہدویوں کی شریعت الگ, ان کا جو ہے نماز الگ, ان کا روزہ الگ. اب آئیے زکات کے پاس آتے ہیں. اللہ کا حکم ہے زکات. جس کے پاس مال جمع ہوتا ہے وہ زکات نکالنا اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. 1 سال گزر جاتا ہے زکات نکالنا فرض ہو جاتا ہے. اتنا فلا مال آ گیا زکات نکالنا فرض ہو گیا. 2.5% زکات نکالنا آپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے. اب اگر اس کے اوپر کوئی ایمان نہ لائے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. اگر اس کے کوئی مخالفت میں چلے جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. فلاں اونٹ پر اتنی زکات ہے, فلاں بکروں پر اتنی زکات ہے, سونا اتنا ہو تو اتنی زکات ہے, چاندی اتنا ہو تو اتنی زکات ہے. تمام معاملات برحق ہیں جو قرآن و سنت میں موجود ہیں. ہمارے آقا میرا مہدی موعود علیہ السلام نے بتایا کہ بندہ کامل کون ہوتا ہے. بندہ کامل وہ ہوتا ہے, میں اسلام بیٹھے رہے, شریعت ہو رہی ہے, شریعت بانٹ رہے ہیں, جو اللہ نے مال بھیجا اس کو برابر برابر تقسیم کیا جا رہا ہے. میں اسلام بیٹھے رہے, شیرنی آئی, کچھ میٹھی چیز آئی, میں اسلام کا حصہ میں اسلام کے پاس رکھا گیا, میں اسلام نے اپنے پاؤں پر رکھا. پھر دوسری صدیت راؤنڈ ہو کے آئی, پھر اگلی چیز جو ہے میں اسلام کے واسطے وہی حصہ ہی صدیت کا تھا میرا میں اسلام کو دیا جا رہا تھا. میں اسلام نے فرمایا ٹھہریے, وہ پرانا جو حصہ تھا وہ آگے اللہ دیا کہہ کر بڑھا دیا. اس کے بعد وہ آیا ہوا قبول کیا اور فرمایا مومن ذخیرہ نہ کنب. مومن بندہ جو ہوتا ہے جمع کے نہیں رکھتا, جمع کے رکھنے والے کے اوپر زکات فرض ہو جاتی ہے. ہمارے امام مہدی موعود نے میٹھے کا ٹکڑا بھی جمع نہیں کیا, کھانا بھی جمع نہیں کیا, میٹھا پانی بھی جمع نہیں کیا, سونا چاندی تو دور کی بات ہے, بتا دیا کامل بندہ کون ہوتا ہے. یہ ہمارا عمل, ہمارا اعتقاد, ہم مہدویوں کا دین ہے جو اسلام نے بیان فرمایا. یہ نماز, روزہ, حج کا معاملہ میں اسلام نے کر کے دکھا. لوگ جاتے ہیں, کیسے جاتے ہیں آپ کو معلوم؟ لوگ گئے ہوں گے جو حج کو جاتے ہیں, معلوم ہے آپ کو کس طریقے سے حج ہو جانے کے بعد یہاں سے جب جاتے ہیں پیسے سودا سب لے کر جاتے ہیں. وہاں سے جب آتے ہیں سونا سستا مل رہا, خرید کے لا لو. فلاں شاپنگ ہو رہی ہے, فلاں مارکیٹ میں سستی چیز مل رہی ہے, خرید کے لا لو, فلاں کر لو, فلاں کر لو. مہدی موعود علیہ السلام نے بتایا جب کشتی پر سوار ہوئے تو میں اسلام نے کیا فرمایا, میں اسلام نے جو کچھ زادرہ ہے, سفر کا توشہ جو کچھ ہے وہ سب ختم کر دو, کھاؤ کھلا دو, تقسیم کر دو, ختم کر دو. اب جب تم کشتی پر سوار ہو جاؤ گے میٹھا پانی بھی ساتھ میں نہیں رکھنا, میٹھا پانی بھی تقسیم کرو, پی لو, پھینک دو, جو کرنا ہے کرو, اپنے ساتھ نہیں رکھنا. جو خدا خشکی پر, جو خدا زمین پر کھلانے پر قادر ہے وہ پانی پر بھی کھلا سکتا ہے. یہ اعلیٰ مرتبے کا توکل ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو سکھایا. کیسے حج کو جانا ہے, کیسے نماز پڑھنا ہے, کیسے روزے رکھنا ہے, کب زکات دینا ہے, ہمارا کلمہ کیا ہے. اب آتا ہے اصل ذکر اللہ. ہمارے مہدی موعود علیہ السلام ذکر اللہ کیا بتائیں, ہمارے مہدی موعود علیہ السلام ذکر اللہ کیا بتائیں. صوفیہ کرام اپنی وسعت اور محنت, تدبر, تفکر سے, اپنی
अपने अपने किताबों में ज़िक्रुल्लाह के अहकामात वगैरह किताब और सुन्नत से बयान किए, अहकामात बयान किए, फला जितने ज़र्ब लगाओ, इस तरीके से तसव्वुर करो, ये जिक्र करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अफज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या है अफज़लु ज़िक्र? क्या है? बोलिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। महदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने अहकाम जाहिर हो गया, हुजूर ने बयान फरमा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह अफज़ल ज़िक्र है, करना ला इलाहा इल्लल्लाह है। लोग ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र करते रहे, सवाब मिल गया, थोड़ी तरक्की हो गई, उरूज नसीब हो गया। महदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने बताया वो ला इलाहा इल्लल्लाह को करना कैसे, करना क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह? कुरान में भी आया है, हदीस में भी आया है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह को इस्तेमाल कैसे करना है? महदी मौऊद अलैहिस्सलाम से पहले के बाज़ लोग खुदा ताला को काबतुल्लाह में ढूंढते थे, बाज़ लोग मस्जिदों में ढूंढते हैं, बाज़ लोग दुनिया में फला जगह में ढूंढते थे। महदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तू जो ढूंढ रहा है, यहाँ वहां जो तू भटक रहा है, ये भटकने से खुदा नहीं मिलता। ये जो ज़िक्रुल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह है, उसको ऐसे कर कि इल्लल्लाह को अपने सांसों के जरिए से अंदर ले ले और इल्लल्लाह के साथ तू है कह दे। ला इलाहा इल्लल्लाह जो नफी है, उसको जब सांस निकलती है बाहर छोड़ दे और ला इलाहा के साथ हूँ नहीं कह दे। यानी ये कहे कि तू इल्लल्लाह है, तेरे अंदर अल्लाह तबारक व तआला है और तेरे से बाहर जो कुछ भी है वो कुछ नहीं है, सब तेरा ख्याल है। तू ये जो खुदा को ढूंढ रहा है, खुदा इधर उधर नहीं है, खुदा तेरे अंदर है, तेरे अंदर है खुदा। तो तू अंदर खुदा ताला को तलाश कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उमर फारूक ने पूछा, ऐन अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह कहाँ है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, फी कुलूबिल मोमिनीन, फरमाया मोमिनों के दिल में अल्लाह तबारक व तआला है, मोमिनों के दिल में अल्लाह तबारक व तआला है। तुम महदूदियों के घरों को तो आओ, हमारे पास 6 महीने के बाद 1 साल का जो बच्चा हो जाता है, उससे हम पूछते हैं, बेटे बता अल्लाह कहाँ है? तो वो कह देता है अल्लाह दिल में है, अल्लाह दिल में है। कोई दिल पर आज क्या हम लगाए देख लो, तो इस जमाने में अल्लाह महदी मौऊद अलैहिस्सलाम से मिलता है। अल्लाह अब किसी से नहीं मिलने वाला तुमको, सिवाय दरे महदी में, सिवाय फरा के शहंशाह महदी मौऊद अलैहिस्सलाम कहीं भी नहीं मिलने वाला। जो लोग भटक रहे हैं, अगर साफ दिल है, सच्चे हैं, तो देखो अल्लाह तबारक व तआला कैसे मदद करता है। एक सहाबी महदी मौऊद अलैहिस्सलाम हजरत सदरुद्दीन रहम रजी अल्लाह तआला अन्हु जब तस्दीक में भी करने के वास्ते, तहकीक में भी करने के वास्ते आए, सवाल जवाब हुआ, बहुत सवाल जवाब हुआ। उसके बाद पूछे महदी मौऊद अलैहिस्सलाम से कि सब सही है लेकिन दिल नहीं मान रहा है। तो मैसला ने जवाब दिया, ठीक है, लफ्ज़ महदी हटाओ, जाके ज़िक्रुल्लाह में बैठो, हुजरे में बैठ जाओ। तो गए ज़िक्रुल्लाह में, जैसे की तलखीन थी, अपने घर को जाके नहीं बैठे, वहीं दायरे में हुजरे में बैठे, क्योंकि यहाँ पर हुजरे का जो एटमॉस्फेयर, यहाँ पर जो तजल्लियात है तुम्हारे घर में नहीं है। तुम घर में बैठ के तहकीक महदी करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आओ दायरों को, यहाँ पर आके तहकीक करो, मालूम होगा मसला में फरमा, हुजरे में बैठो और ज़िक्रुल्लाह करो। एक पैर 3 घंटे जिक्र करना था, बाहर आए और कह दिया मेरा ये आप सच्चे महदी है। पूछा कैसे मालूम हुआ? तो कहा अल्लाह ने सब खोल दिया है, अल्लाह ने सब खोल दिया है। मालूम होता है जो महदी का जिक्र करता है, उसके ऊपर महदी मौत की हकीकत अल्लाह खोल देता है, वाकई में अल्लाह तबारक व तआला खोल देता है। देखो हदीस में आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आया है, फरमाया जब महदी जाहिर हो जाएगा, किताब फितन के अदुदुर्र में भी है, जब महदी जाहिर हो जाएगा, उनके सर पर एक फरिश्ता आवाज देगा, हाज़ा खलीफतुल्लाह
مہدی موعود علیہ السلام کو دیکھا کہ سپاہی کا لباس پہن کر جھاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، سوچا مہدی تو مشائخین کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے، مرشدین کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے، صوفیاء کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے، ان کے مہدی تو جو ہے الگ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ لوٹ گئے، پلٹ گئے، جانے لگے۔ اب جب جا رہے ہیں تو آواز آتی ہے جھاڑوں سے کہ اے بھائی کہاں جاتا ہے، پلٹ، وہ سچا مہدی ہے، جا، لاہور پڑھتے ہیں، آگے جاتے ہیں، پانی سے آواز آتی ہے کہاں جاتے ہو، جاؤ، وہ سچا مہدی ہے، تصدیق کرو، لاہور پڑھتے ہیں، کنکر سے آواز آتی ہے وہ سچا مہدی ہے، کہاں جاتے ہو، پلٹو، وہاں پر جاؤ، تصدیق کرو۔ جب ہر شہر سے، حجر و شجر سے آواز سنتے ہیں، وہاں پر جا کر تحقیق کر کے تصدیق کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا ایک فرشتہ آواز دے گا کہ ھذا خلیفۃ اللہ فاستبعون، یہ اس معاملے میں سب کچھ ظاہر ہو گیا۔ اگر تم سچے ہیں تو آواز آئے گی۔ اب لوگ کہتے ہیں خالی ان کو آواز آئی، ان کو کہیں کو نہیں آ رہی آواز۔ آج دور کے علماء منکروں کو آواز کیوں نہیں آ رہی؟ آواز کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھو ایک قاعدہ ہے، ایک قاعدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب کو دکھا، حضور کا چہرہ سب کو دکھا، لیکن وہ چہرے کی حقیقت اور اس میں خدا ابو بکر صدیق کو دکھا، ابو جہل کو نہیں دکھا۔ عمر فاروق کو جو دکھا ہے وہ دوسرے کافر کو نہیں دکھا۔ تو علماء نے متفقہ طور پر فرمایا وہ آنکھیں چاہیے جو حقیقت کو دیکھ سکے۔ مہدی موعود جو وضو فرماتے تھے پانی کے ہر خطرے سے نکلتا تھا، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ شاہ نظام و شاہ دلاور سنتے تھے اور پوچھا میران جی پانی کے خطرے سے آواز آ رہی ہے کہ آپ خلیفۃ اللہ مہدی ہے؟ فرمایا ہاں بھائی، جس کو اللہ کان دیتا ہے اس کو سنائی دیتا ہے، تو پہلے آج پیدا کرو، آج بھی آواز آنے، آواز دینے کے واسطے اللہ تعالیٰ خاطر ہے۔ اللہ کی قدرت نہیں ہے، وہ اللہ کوئی شيء قدیر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جی، ہمیشہ سے ہے، قیامت تک رہے گا۔ تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ، تمہاری نیت صحیح نہیں ہے۔ اگر تمہاری نیت مہدی موعود کے واسطے سچی ہو جائے تو تم صرف ذکر اللہ کی تعلیم دیکھ کر تصدیق کر لو گے، صرف اور صرف ذکر اللہ کی تعلیم دیکھ کر تصدیق کر لو گے۔ ہمارے پاس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسا معاملہ تھا آپ دیکھ لیجیے، صحیح مسلم کی حدیث، کیسا تصدیق کرتے تھے بات کی، کیسا تخلیق کرتے تھے، کیسا سر جھکا کے آنکھ بند کر کے بات کو سمیعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی۔ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے اور ایک انسان نے ان کی لگام پکڑ لی اونٹ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ دن کون سا ہے معلوم ہے، لیکن صحابی کا جواب کیا آ رہا ہے آپ وہ دیکھیے۔ آپ صحابی مسلم شریف کی حدیث میں کیا جواب دے رہے ہیں دیکھیے۔ آپ صحابی نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، دن کون سا ہے تو معلوم رہتا ہے، لیکن صحابی نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ یہ یوم النحر ہے، یہ نہر قربانی کا دن ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ صحابی نے جواب نہیں دیا کہ یہ فلاں مہینہ ہے، نہیں دیا جواب۔ اب آپ بولیے یہ کون سا مہینہ ہے؟ بولیے عربی مہینہ کون سا ہے؟ دسمبر انگلش ہوا، عربی مہینہ کون سا ہے؟ جمادی الثانی۔ سب کو معلوم ہے، ہم جواب بھی دیتے ہیں، لیکن دیکھو صحابہ کا ایمان کیسا تھا، صحابہ کا ایمان اعتقاد کیا تھا، دیکھو کہ کون سا دن کا جواب نہیں دیا، اللہ و رسول عالم کہہ دیا۔ اللہ اور رسول اللہ بہتر جانتے ہیں، کیا شرک ہو گیا؟ یہاں پہ تو جوڑ دیا صحابی نے، اللہ بھی جانتا ہے اور رسول بھی جانتے ہیں، یہ شرک نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا مہینہ ہے، اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ تو اللہ کے رسول نے خود جواب دیا
کہ کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ فرمایا ہاں یہ ذوالحجہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے دوبارہ سوال کیا اب آپ کون سے گاؤں میں رہتے ہیں؟ آپ بولیے گاؤں کا نام کیا ہے؟ کرگاول۔ سب کو معلوم ہے کرگاول، ہم کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ بندہ جس شہر میں رہتا ہے اس کا نام تو وہ بھول ہی نہیں سکتا۔ چلو دن بھول گیا، چلو مہینہ بھول گیا، کیا شہر کا نام بھی بھول جائے گا؟ وہ نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کی تعلیم دیکھو، صحابی کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا اللہ رسول عالم۔ یہ شہر کا نام پوچھا تو کہا اللہ رسول عالم۔ پھر جب یہ پوچھا گیا کہ تم نے جواب کیوں نہیں دیا، دوسرے روایتوں میں بھی آیا ہے پوچھا گیا تم نے جواب کیوں نہیں دیا، تو فرمایا مجھے کیا پتا تھا، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ یوم النحر تو ہے لیکن اللہ کے رسول اس کا کچھ اور نام رکھنا چاہتے ہیں، یہ مدینہ شہر تو ہے لیکن مجھے کیا پتا تھا، میں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول شہر کا نام بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ تکلیف یہاں پہ صحابی نے کہہ دیا، جو رسول کہہ دے وہ بس مان لینا ہے۔ شیخ المیر نے گھاس کی کاڑی کو اٹھا کر پوچھ لیا یہ گھاس کی کاڑی ہے، اگر مہدی نے اس کو شاہ فرمایا ہے تم صحابہ کیا کہو گے؟ فرمایا ہمارے دیکھنے کا کچھ اعتبار نہیں ہے، اگر مہدی نے گھاس کی کاڑی کو شاہ فرما دیا ہے ہم بھی شاہ کہہ دیں گے۔ پوچھا اگرچہ کہ ظاہری آنکھ سے دکھ رہا ہے، کہا دیکھنے کا اعتبار نہیں، جو مہدی نے کہہ دیا وہی صحیح ہے۔ پھر جو اٹھائے کنکر اٹھا کے فرمایا اگر مہدی اس کو گوہر کہہ دے ہیرا کہہ دے تم کیا کہو گے؟ صحابی نے کہہ دیا مہدی نے کنکر کو ہیرا کہہ دیا ہم بھی اس کو ہیرا ہی کہیں گے، ہمارے دیکھنے کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر مہدی نے جو بتا دیا ہے قرآن و حدیث میں جو کچھ کہ مہدی نے بیان کر دیا ہے ہم نے آمنا و صدقنا کہہ دیا۔ اب تصدیق ہو چکی، پورے جتنے خواتین و مرد حضرات بیٹھے ہوئے تصدیق ہو چکی، ورنہ جو اگر یہاں پہ کوئی تحقیق بھی اگر کرنا چاہتا ہے ذات مہدی میں، جلسے کے بعد یہاں پر بیٹھ کر ہم بحث کر سکتے ہیں، یا اگر سوالات ہیں اس کے جوابات بھی دے سکتے ہیں۔ اگر یہاں پر کوئی مناظرہ کرنے والے بھی ہیں تو وہ مناظرہ بھی ہم یہاں پر بیٹھ کے کر سکتے ہیں، لیکن اگر پورے مصدق ہیں، اگر پورے مصدق ہیں تو مہدی موت نے جو احکام نافذ فرما دیے اس کے خلاف پھر کوئی نہیں جا سکتا، ایک بندہ بھی خلاف مہدی نہیں جا سکتا۔ مہدی موت نے جو فرما دیا اس کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا۔ ختم مسیح کا عمل سالوں سال سے چل رہا ہے۔ امام بخاری کی کتاب الادب المفرد حدیث نمبر 1004 1005 دو حدیثیں، اس میں سے ایک حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رأیت علی جن، میں آیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کرم اللہ وجہ، ابو الاولیاء حضرت علی، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی جن سے سلسلہ شروع اولیاء اللہ کا، ان کو میں نے دیکھا۔ لکھنے والے امام بخاری کتاب کا نام الادب المفرد فرماتے ہیں، لکھنے والے کہنے والے راوی حضرت صہیب ہے، رأیت علی جن، میں نے علی کو دیکھا کہ وہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کو بیٹھ کر چوم رہے ہیں۔ ارے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ اب ہمارے مہدی موعود نے بتایا، کیا بتایا ہمارے مہدی موعود نے؟ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسب کے زمانے میں اپنے مقام پر کسب کر رہے، رات میں سوئے ہوئے، خواب میں خاتمین آتے، خاتمین تشریف لاتے، خاتمین تشریف لاتے ہیں، دیکھنے والے ثانی مہدی ہیں، فرزند مہدی، فرزند اکبر ہے، سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دونوں کو دیکھتے ہیں ایک جیسے دکھ رہے ہیں، پہچان نہیں سکتے کون والد محترم کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہدی موعود خود کہتے ہیں اے بیٹے اے سید محمود یہ نبی اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے، اٹھو اور ان کی ختم مسیح کرو۔ وہ اٹھتے ہیں، ختم مسیح کرتے ہیں، پھر اپنے والد کی ختم مسیح کرتے ہیں، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر خاتمہ لے کر جاتے ہیں، معاملہ بے خواب ختم ہو جاتا ہے۔ جب بیدار ہوتے ہیں اپنے آپ
ہاتھوں کو اور میں آپ کے دونوں پیروں کو ختم مسیح کر دوں. امام مسلم نے امام بخاری کی ختم مسیح کر کے بتایا. اب آگے آپ بات پڑتی ہے ختم مسیح کے بعد ایصال ثواب کا معاملہ پیدا ہوتا ہے. ایصال کیا؟ پہنچانا ہے. ثواب کیا؟ ثواب کیا؟ نیکی جس سے بندے کو فائدہ ہو. آخرت مرنے کے بعد جو فائدہ ہوتا ہے اس کو ثواب کو ایصال کرنا ہے. ثواب سب کو ملتا. نماز کا ثواب اللہ دیتا, روزے کا ثواب اللہ دیتا ہے, خیرات کا ثواب اللہ دیتا ہے. ثواب ملنا تو یقینی ہے, ثواب ملنا تو یقینی ہے, کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. تو جب اللہ کے پاس سے تجھ کو ثواب پہنچ رہا ہے, ثواب ٹریول کر کے آ رہا ہے, تو وہاں سے یہاں آ سکتا ہے, تو پھر یہاں سے عالم آخرت میں کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ ثواب اللہ کی عطا ہے بھائی, یہ ثواب اللہ کی عطا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ثواب نہیں پہنچتا نماز جنازہ کیوں پڑھتے؟ اللہ کے رسول کے تعلق سے قرآن میں آیا, اے اللہ کے نبی, اے رسول, تو نماز ان کے اوپر صلات بھیج, تیری صلات ان کے واسطے سکون کا باعث ہوں گی. اگر ایصال ثواب نہ ہوتا تو جنازے کی نماز ہی نہ ہوتی. اگر ایصال ثواب نہ ہوتا زیارت کیوں ہوتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کی خبر پر ایوری ایئر تشریف لے جاتے اور زیارت کرتے, شہدائے احد کی خبر کی زیارت کرتے. اگر ایصال ثواب نہیں ہوتا کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے؟ تو ہم تو ہر سال عرس میں برسی میں جاتے ہیں. اگرچہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں رہتے ہوئے پورے ارواح کو بلا سکتے تھے, خبروں میں سے اٹھ کے آ جاتے. جھاڑ آ گیا تو انسان صحابی کیا, ان کے عاشقہ کیا, لیکن بتانا امت کو تھا کہ تم کو ان کو بھول جانا نہیں ہے, بلکہ ہر سال ان کی خبروں پر جا کے زیارت کرنا ہے. ان کے جا کر نبی کریم بتا دیے ہیں ایصال ثواب کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کر کے بتایا. ایصال ثواب پر ایک صحابی نے مسلم شریف کی حدیث میں پوچھا, سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کا انتقال, سعد رضی اللہ تعالیٰ کا غمزدہ ہے, والدہ کا انتقال, وفات ہو چکی ہے. آگے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں اپنے والدہ کے واسطے کچھ عمل کروں تو کیا ان کو پہنچے گا؟ تمہارا کچھ ایسا سوال آیا ایصال ثواب میں. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے مسئلہ حل ہو رہا ہے. حضرت سعد نے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ وفات پا چکی ہے, میں کچھ عمل کروں تو ان کو کیا پہنچے گا, کیا ایصال ثواب ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ہوگا. پوچھا سب سے بڑا ثواب کیا ہے؟ فرمایا پانی, پانی پلاؤ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں گئے, بولی کنواں کھدوائے, کنواں کھدوا کر اس کے اوپر بورڈ لکھا. کیا لکھا؟ لِأُمِّ سعد, لکھا یہ کنویں کا پانی حضرت سعد کی والدہ کے واسطے, جو یہاں سے پانی پیے گا اس کا ثواب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو پہنچے گا. اب آؤ ہمارے میرا مہدی نے کیا فرمایا. مہدی موعود علیہ السلام کے دربار میں ایک کسی نے ایصال ثواب کا, ان کے والد کے برسی کا کھانا وہ مہدی موعود کے پاس لے کر آ کر پیش کرتے اور کہتے ہیں میران جی میرے والد کے برسی کا عرس کا کھانا ہے. میں اسلام فرماتے ہیں علماء نے کیا اچھا طریقہ نکالا ہے. میں اسلام شواہد البلاغ ہمارے لولو والمرجان میں اس پر تفصیل موجود ہے, اور ہماری ایک مستقل رسالہ ہے ایصال الثواب و زیارت القبور من الآیات والاحادیث والنقول. وہاں پہ ایصال ثواب پر پوری گفتگو ہو چکی ہے, جتنی ہم سے ہو سکی اردو اور رومن انگلش میں وہ حاصل کریے اور وہاں پر پڑھیے. تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے پوچھا کہ کس کا کھانا؟ کہا میرے والد کا کھانا. مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا جب تک ایصال ثواب اور برسی اور اس کا کھانا ایک اللہ والا کھاتا ہے, کھانے میں مصروف رہتا ہے, اس کے اوپر سے عذاب روک دیا جاتا ہے, روک دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کیا نصیب میرے والد کے ایصال ثواب کا کھانا پیش کیا گیا, کھانے والے ذات مہدی ہے. مہدی موعود نے جواب میں فرمایا ہاں بھائی, تمہارے والد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بخش دے گئے.
ایصال ثواب نہ ہوتا مہدی علیہ السلام نہ کھاتے، نہ ان کو پہنچتا، نہ اسلام یہ فرماتے کہ تمہارے والد ہمیشہ کے لیے بخش دیے گئے۔ بہرحال ایصال ثواب کے واسطے وہ رسالہ پڑھی انشاءاللہ تعالی بات واضح ہو جائے گی وہاں پر۔ اب اس کے بعد غیروں کی اقتداء پر جو سوال ہوا ہے، غیروں کی اقتداء، منکران مہدی کی نماز، ان کی جماعت، ان کے امام کی پیچھے اس نیت سے نماز پڑھنا، اس کے اوپر پورے مہدویوں کا اجماع، اتفاق، نقل مہدی سے ثابت، انصاف نامہ، حاشیہ انصاف نامہ، نقلیات میں عبد الرشید، رسائل بندگینیاں، شواہد الولایت، نقلیات میں عالم، رسائل شاہ قاسم مجتہد گروہ مہدویہ، رسالے بندگینیاں میران جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، متعدد تقریباً ہر کتاب جو مہدویوں کی لکھی گئی ہے اس میں یہ معاملہ درج ہو چکا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام منا کردن بدنبلانے منکران مہدی نماز میں گزاردہ باشد گر گزاردہ باشد باز بگردانی فرمایا منکر مہدی کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اگر سہون غلطی سے پڑھ لیے تھے تو دوبارہ نماز کا اعادہ کرو، ریپیٹ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی۔ تو ہر ایک نقل جو مہدی موعود علیہ السلام کی اس معاملے میں آئی ہے، جو اجماع صحابہ کرام کا ہوا ہے، اس کے خلاف کوئی مہدوی نہیں جا سکتا۔ دیکھو بھائیو نوجوانوں، اگر یہاں پہ کوئی وہ نظریہ رکھنے والا ہے تو وہ نظریے سے، وہ عقیدے سے، وہ خیال سے اپنے آپ کو پاک کر لو، کیونکہ یہ اعتقادات میں بات ہے، یہ اعتقادات کی بات ہے۔ آپ جب یہاں سے حیدرآباد جانا ہے، آپ کو آپ جا کے ریلوے اسٹیشن سے، بنگلور جا کے ریلوے اسٹیشن سے وہ ٹرین میں بیٹھتے ہیں جو حیدرآباد لے کے جاتی ہے، جو حیدرآباد لے کر جاتی ہے، وہ ٹرین میں آپ سوار ہوتے ہیں۔ تو جب نماز دنیاوی سفر کے واسطے آپ انجن دیکھتے ہیں، اس کا رخ دیکھتے ہیں، کہاں لے کے جا رہی دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے واسطے آپ امام کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کہاں لے کے جا رہا، انہیں کیا نماز پڑھ رہا، اس کے خیال میں کیا آ رہا ہے۔ بعض کے خیال میں پیسہ آتا ہے، بعض کے خیال میں سیلری آتی ہے، بعض کے خیال میں لہر و خیات آ جاتی ہے، بعض کے خیال میں تو چپلات چوری نہ ہو جائے وہ خیال تک بھی رہتا ہے، بعض کے خیال میں گھر کا خیال سودا لانا ہے، بیوی جا کے گھر میں جاتے ہی پکارے گی، بعض کا خیال ہے بچہ کہاں گیا، بعض کاروبار کے خیال میں رہتے ہیں۔ ایسے خیالات کو رکھنے والے کی اقتداء میں آپ کیا آسانی سے اپنی نماز دے دو گے؟ جب مہدی اسلام کی تعلق سے صاف نقل آ چکی ہے، اب اس کے بعد مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، آگے آپ کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کعبۃ اللہ گئے تو کیا کرنا، وہاں پہ گئے تو بھائی ہندوستان اور پاکستان کے پورے بریلوی مکتب فکر کے قوم والے، فرقے والے، ان کا متفقہ یہ فتویٰ ہے کہ جو بریلوی جماعت یہاں سے حج کو جاتا ہے وہ ان کے پیچھے، منکروں کے پیچھے جا کے نماز نہیں پڑھتا۔ ان کا فتویٰ یوٹیوب پہ ہے، ان کی کتابوں میں ہے۔ جب وہ لوگ جا کے نہیں پڑھ رہی، ہمارے پاس تو خلیفۃ اللہ مہدی کا فرمان ہے، ہم کیسے نماز پڑھ سکتے جا کے؟ اب ویزانی بات، میری خیالی بات ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جب بندہ اللہ کے گھر کے سامنے جا رہا ہے، ہندوستان سے سفر کر کے جا رہا ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں کعبۃ اللہ میں رہ کے وہاں کی جماعت، وہاں کے امام کی اقتداء کیسے چھوڑوں؟ اگرچہ کہ مہدوی ہو، یہاں پہ پوری جماعت میں وہ امام میں اللہ کے گھر کے سامنے حرم میں اس کی اقتداء چھوڑ کے تنہا علیحدہ نماز کیسے پڑھوں؟ تو میں کہتا ہوں تو یہ کیوں سوچ رہا ہے؟ یہ سوچ کہ اللہ کے گھر کے سامنے اللہ کے خلیفے کی نقل کی مخالفت کیسے کروں، نقل مہدی کی مخالفت میں کیسے کروں؟ اللہ کے گھر کے سامنے حرم میں ٹھہر کے، جب دوسری جگہ پہ حرام ہے وہاں پہ تو جب نقل مہدی کی مخالفت حرام ہے اسلام میں، حرم میں ٹھہر کر اس کے خلاف جانا کتنا بڑا گناہ ہوگا، سوچو آپ۔ جب عبادت کا ثواب ڈبل مل رہا، مخالفت کا عذاب بھی ڈبل ہوگا۔ یاد رکھیے، وہاں پہ جا کے چوری کریں گے، وہاں پہ جا کے نقل مہدی کی مخالفت کریں گے، اللہ شدت کے ساتھ آپ کو جو ہے پکڑیں
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اعتقادات سے اپنے آپ کو جو ہے لوگوں کو بچائے، ہم کو بھی بچائے. ختم نہیں کر رہا ہوں، آگے جو ہے بڑھ رہا ہوں. یہ ابتدا ہو گئی. یہ 4 سوالات جو آئے تھے اس پہ مختصر جو ہے جواب دے دیا ہو تاکہ سوالات جو ہے خالی نہ جائے. اب آخری بات کہہ کر انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جگہ لیتا ہوں. دیکھیے بھائی، مہدی موعود علیہ السلام ہر چیز ہمارے کو بتائے ہیں. ہر ایک شرعی معاملہ جو کتاب و سنت میں تھا، اختلاف جس میں تھا اس کو بھی واضح کر دیا مسئلہ. اختلافی معاملے جو تھے اس کو بھی واضح کریں. تصوف، اصل حقیقت میں تصوف ولایت کیا ہے وہ بھی بتائے مہدی موعود علیہ السلام. خدا تعالیٰ تک کیسا پہنچنا وہ بھی مسئلہ بتائے. ذکر اللہ کیسا کرنا بتا دیے مسئلہ. توکل کیا ہوتا مسئلہ بتا دیے. ہجرت کس کو بولتے مسئلہ بتائے. صحبت صادقہ کس کو بولتے مسئلہ بتائے. تمام تر چیزیں مسئلہ بتا دیے. اب ایک چیز رہ گئی ہے، جو بتائے ہوئے چیزیں ہیں اس پہ عمل کرنا ہے. عمل اگر عمل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تک بندہ پہنچنے والا نہیں ہے. عقیدہ اگر پاک ہے، عمل بھی ہے تو جلد خدا تعالیٰ تک بندہ پہنچ جاتا ہے. اگر اعتقاد میں گڑبڑ ہے، اگر اعتقاد میں خلل ہے، نقص ہے، کچھ اس میں جو ہے خرابی ہے تو انہیں اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. تو پہلے عقیدہ پاک کرو. جو ہمارے اعتقادات ہیں قول مدنیہ کے اس کے اوپر پوری اتر جائیں. تھوڑے مان رہے، تھوڑے کے تعلق سے شک میں رہ رہے. سب کو سوال یہی چاہتا مانتے تو مہدی موعود علیہ السلام آگے چلے گئے، منکران مہدی کے پیچھے نماز کو نہیں پڑھے. اللہ کے رسول کے زمانے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے زمانے میں رسول اللہ کو ماننے والے صحابہ آ کے نماز کہاں پڑھتے تھے؟ حالانکہ عیسائی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہودیاں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن صحابہ کہاں کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ نبی کے پاس، اپنی زبان میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو ایک مفسر لکھتے ہیں، یہ کتاب نور المرجان میں اس کا تذکرہ کرے ہیں. اس یہ آیت جو سورہ بقرہ میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس کے تحت ایک مفسر لکھتے ہیں نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. اس کے بعد جو فرمایا گیا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس کے تحت میں مفسر لکھتے ہیں کیونکہ عیسائیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا. عیسائیوں کی مفسر لکھ رہے ہیں عیسائیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتا دیا، اے محمدیوں، اے محمد کے ماننے والوں، محمد پر ایمان لانے والوں، جب تم نماز پڑھو تو عیسائیوں کی جماعت میں جا کر نہ پڑھو، بلکہ محمدیہ ہے، محمد کو ماننے والے ہیں، محمدیوں کے ساتھ رکوع کرنے والوں کے ساتھ جا کر نماز پڑھو. وہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ مہدوی اور مسلمان کیا کس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. یہاں پہ مہدی موعود نے بتایا اگر مہدوی ہے مہدوی کے پیچھے آ کے نماز پڑھ. انہیں بھی نماز پڑھ رہا سنی، اہل حدیث بھی نماز پڑھ رہا. اگر ان کے اعتقادات بد ہے، تمہارے مہدی کو ماننے والے نہیں ہو. تمہارے باپ کو اگر گالی دے دیں گا اس کا چہرہ نہیں دیتے، زبان زندگی بھر. والد کو گالی دے دیا چہرہ نہیں دیتے آپ. مہدی موعود کو نعوذ باللہ ثم جھوٹا بول دیا، اس کے پیچھے جا کے نماز گزار لیتے آپ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یاد رکھیے آپ کبھی غیر مہدویوں کے اقتداء میں نماز پڑھنا مطلقاً مہدویوں کو جائز نہیں. ہماری پوری کتابوں سے معاملہ ثابت ہے اور نور المرجان میں بھی اس میں جو ہے بہت اچھی گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بہرحال آخری بات کہہ دیتا ہوں، ہو گیا 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے سے ہر چیز کھول چکا ہے. اب اللہ کو دیکھنا ہے. تصدیق فرض ہے، تصدیق فرض ہے. حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فصوص الحکم میں بیان کرتے ہیں. ابن عربی محی الدین ابن عربی کون ہے؟ مہدی علیہ السلام سے پہلے کے بہت بڑے ولی اللہ، بہت بڑے صوفی ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. حضرت محی الدین ابن عربی مہدی علیہ السلام نے بھی ان کی تعریف فرمائی. کوئی سنت و جماعت والا وہ بزرگ کا انکار نہیں کر سکتا.
سنی جماعت کا بندہ اس بزرگ کا انکار بولیے نہیں کر سکتا. وہ بزرگ جو ہے اپنی کتاب فصوص الحکم میں کیا فرماتے ہیں، وہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فصوص الحکم میں فرماتے ہیں مہدی موعود کا مقام آپ کو سمجھنا ضروری ہے. کیا لیول ہے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا، یہ لیول کو سمجھنے سے پہلے حقیقت کو سمجھ جاؤ. سرتاپا مہدی موعود کیا ہے؟ دیکھو ہر نبی، ہر بندہ، کوئی بندہ اس کے دو رخ ہے، ظاہر ہے کہ باطنی. جسے میں روح ہے ایگزامپل دے رہا ہوں، یا انہیں پبلک میں الگ رہتا، گھر میں اکیلے پڑھنے میں الگ رہتا. تو اس طریقے سے ایگزامپل دے رہا ہوں. ہاتھ کا اندرونی ایک ہے، باہر کا ایک حصہ، روح ہے، جسم ہے. تو ہر ایک چیز کے دو رخ رہتے ہیں، ایک رخ ولایت، ایک رخ نبوت. ہر نبی کے واسطے دونوں بھی رخ ہیں، رخ ولایت بھی ہے، رخ نبوت بھی ہے. نبوت کس کو بولتے ہیں، ولایت کس کو بولتے ہیں؟ جو نبی حکم لے کے لوگوں تک پہنچاتا، مخلوق کو دیتا، نماز دیتا ہے، روزہ دیتا ہے، شریعت کے اخلاق وغیرہ سب چیز دیتا ہے. اب انہیں کس کی تجلی میں ہے، کون سے مقام مرتبے پہ؟ نبوت کے. پھر جب جا کے اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے وہ نبی، وہ وقت کو ولایت کہتے ہیں، وہ مقام کو، وہ رتبے کو، وہ مرتبے کو کیا کہتے ہیں؟ ولایت. حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شواہد النبوہ میں یہ بات لکھے ہیں کہ نبی جو اللہ سے لیتا اس کو ولایت بولتے ہیں، جو مخلوق کو دیتا ہے اس کو نبوت بولتے ہیں. تو مہدی موعود کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دو رخ، ایک رخ نبوت، ایک رخ ولایت. رخ نبوت، رخ ولایت. رخ نبوت میں شریعت دے دیے، قرآن دے دیے، سب دیے ہیں. اب رخ ولایت جو ہے، سرتاپا مہدی موعود علیہ السلام وہ ولایت کے مظہر ہیں. سرتاپا میں اسلام کیا ہے؟ وہی ولایت ہے. مظہر یعنی جہاں سے ولایت کا ظہور ہو رہا ہے. سمجھیے آپ کو مہدی موعود کی شان کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ کی ولایت کی شان. مہدی موعود کا مرتبے کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ کی ولایت کا مرتبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت جو ہے وہ ذات مہدی میں ظاہر ہوئی ہے. تو میں اب جو بیان کر رہا ہوں آخری بات، وہ ولایت رسول اللہ ہے. لوگ سمجھیں گے یہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی تعریف اتنا کر رہے ہیں. پہلی بات ہماری کتاب سے نہیں بول رہے، اہل سنت کے مشہور صوفی کی کتاب سے بول رہے. دوسری بات، ولایت سے مراد رسول اللہ کی ولایت ہے، مہدی موعود کی ذات نہیں. یہ ولایت مہدی موعود کی ذات رسول اللہ کی ولایت ہے. تو بات آگے بڑھ رہی ہے. حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کر رہے ہیں فصوص الحکم میں. آپ پورا مرتبہ، پورا مقام خاتم الانبیاء کا پہلے لکھ دیے، پورا مقام، پورا مرتبہ خاتم الاولیاء کا لکھ دیے. خاتم الانبیاء سے مراد محمد رسول اللہ ہے، وہ لکھ دیے. خاتم الانبیاء سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بھی لکھ دیے. خاتم الاولیاء سے مراد مہدی موعود علیہ السلام ہے، وہ بھی لکھ دیے. اب اس کے بعد بتا رہے ہیں خاتم الانبیاء کیا ہوتا ہے اور خاتم الاولیاء کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر سے شیشیہ میں فرماتے ہیں، شیشیہ میں فرماتے ہیں وما یراہ احد من الانبیاء والرسل الا من مشکات الرسول الخاتم. فرماتے ہیں کہ لکھا ابن عربی نے، اور نہیں دیکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. وما یراہ احد من الانبیاء، جتنے انبیاء گزرے ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، اس میں موسیٰ علیہ السلام آ گئے، ابراہیم علیہ السلام آ گئے، نوح علیہ السلام آ گئے، بڑے بڑے انبیاء آ گئے. فرمایا جتنے بھی انبیاء آئے وہ جب اللہ کو دیکھتے ہیں تو کیسا دیکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکات سے دیکھتے ہیں، رسول کے ذریعے سے اللہ کو دیکھتے ہیں، رسول کی مشکات سے اللہ کو دیکھتے ہیں، رسول کی روشنی سے اللہ کو دیکھتے ہیں. بات آگے بڑھی، ابن عربی نے فرمایا وَلَا يَرَاهُ أَحَدٌ مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ إِلَّا مِن مِشْكَاتِ الْوَلِيِّ الْخَاتِمِ. اور فرمایا جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، حضرت حسن بصری سے معاملہ شروع ہوا ہے، سری سختی ہے، جنید بغدادی ہے، شیخ شبلی ہے،
غریب نواز ہے, بندہ نواز ہے, جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں, اللہ کو جو دیکھتے ہیں. ابن عربی خود بھی یہ لکھتے ہیں وَلَا يَرَوْا عَدَمْ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ إِلَّا مِن مِشْكَاةِ الْبَلِيِّ الْخَاتِمِ. جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں اللہ کو جب دیکھتے ہیں تو ولایت خاتم الاولیاء مہدی موعود کی روشنی سے دیکھتے ہیں, مہدی موعود علیہ السلام کی تاجدار سے دیکھتے ہیں, مہدی موعود علیہ السلام کی مشکات سے دیکھتے ہیں, مہدی موعود علیہ السلام کے وسیلے سے دیکھتے ہیں. آگے آخری بات آپ فرما دیتے ہیں حتی ان الرسل, رسول نے رسل ان حتی ان الرسل لا يرونه متى رآوه الا من مشکاة خاتم الاولیاء. ارے جتنے بھی انبیاء ہیں, اولیاء تو اولیاء, جتنے بھی انبیاء ہیں آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء بھی ہیں, اگر وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں وہ انبیاء بھی دیکھتے ہیں خاتم الاولیاء کے مشکات سے دیکھتے ہیں, مہدی موعود کی مشکات دیکھتے ہیں, مہدی موعود کے وسیلے سے بغیر یعنی رسول کی ولایت کے بغیر, محمد عربی کے ولایت کے بغیر کوئی نبی اللہ کو بھی نہیں دیکھ سکا. وہ مقام رکھنے والے مہدی موعود علیہ السلام کی خواب میں اللہ نے پیدا کر دیا, جس کے وسیلے سے پورے انبیاء اللہ کو دیکھے, پورے اولیاء اللہ کو دیکھے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو مفت میں, فری میں, خواب میں, دہیا میں پیدا کر دیا اور ہم دیکھے ہم نے ہے یا اللہ مہدی موعود کے وسیلے سے 600 میلاد مہدی موعود پر ہم کو وہ مشکات خاتم الاولیاء سے, وہ تاجدار ولایت سے اپنا جلوہ دکھا دے رہے اللہ, ہم کو اپنا دیدار دکھا دے رہے اللہ. یہ ولایت رسول ہے, محمد عربی کی ولایت ہے, وہ ولایت کے ہزارویں ذرے کا ایک ذرہ ہم کو دے رہے. یہ 600 سال ہو چکے ہیں, پورے بزرگان دین نے اللہ کو دیکھ لیا, اس دنیا سے تشریف لے گئے. آج 2025 میں جتنے سالگاہ ہیں, طالبہ ہیں, اللہ کو چاہنے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کے وسیلے سے ہم کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا جلوہ دکھا دے. ہم ترس رہے ہیں, رو رہے ہیں, اندر اندر ہر کوئی بے چین ہوگا, کون کتنا جلا ہوا ہے ہم کو نہیں معلوم, اللہ کے عشق میں کون کتنا اندر جل رہا ہے ہم کو نہیں معلوم. کوئی پگڑی پہن کے جلتا ہوگا, کوئی ٹوپی پہن کے بھی جلتا ہوگا, کس کے دل میں کتنی آگ ہے ہم کو نہیں معلوم. ایک ہم کو صرف ایک روشنی ہے, ایک امید ہے ہم کو, ہمارے مہدی موعود نے فرما دیا. کیا فرمایا؟ میراث سوختگاہ میراث, فرمایا جلے ہوئوں کی پراپرٹی, جلے ہوئوں کی میراث جو اللہ کا دیدار عشق ہے وہ اگر پہنچتی ہے, جلے ہوئے ہو کچھ پہنچتی ہے, جو جلا تھا اس کی میراث پہنچتی ہے تو وہ بندے کو پہنچتی ہے جو جلا ہوا ہوگا. اگرچہ کہ تو اولاد مہدی میں سے نہیں, اگرچہ کہ تو اولاد بندگی میں سے نہیں, اگرچہ کہ تو بی فاطمہ کی آل سے نہیں, اگرچہ تو غریب نواز کی اولاد سے نہیں, اگرچہ کہ تو بندہ نواز کی اولاد سے نہیں, لیکن تو ان کے عمل پر عمل کر رہا ہے. رسول نے فرمایا جس میں چال ہے وہ آل ہے, جس میں چال نہیں وہ آل نہیں. اگر تو آل نہیں ہے وہ اللہ کی مرضی تھی, لیکن چال رکھنا تجھ سے پاسبل ہے. ان کے ویسی آل کے پاس جا کے چال بنا لے, تجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دینا ہے وہ دے دے گا. تو جل جا سرتا پا, اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو اپنے دیدار سے مشرف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں اللہ تعالیٰ خاتم الانبیاء اور خاتم الاولیاء کا صدقہ ہم کو نصیب فرما دے. یا اللہ کے ناول والوں کو اور اس بندے کو, حیدرآباد سے آنے لوگوں کو بھی, تمام مہدیوں کو حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے